حاضر کرنے کے لیے یہ میں نے چیزیں لکھی ہیں۔ تو یہ ارکان ہیں، اور رکن کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے بغیر ایک چیز کا وجود جو ہے وہ کالعدم ہو۔ ٹھیک ہے، اگر نماز کا رکن بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دے تو نماز باطل ہے۔ اگر یہ بھول چوک کی وجہ سے رہ جائے تو جب تک اس کو ادا نہیں کر لیتا تو وہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو ایسے یہ سارے افعال جو ہیں انہیں ارکان کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے قیام ہے، قیام جو ہے اگر اللہ رب العالمین نے قدرت دی ہے، کھڑے ہونے کی سکت ہے، تو بندہ جان بوجھ کے بیٹھ کے فرض نماز ادا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے اگر طاقت ہے، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر بیٹھ کر فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ نوافل کے بارے میں آپ آگے سنیں گے کہ اگر بندہ بغیر کسی مجبوری کے نفل نماز کو، سنتوں کو بیٹھ کر پڑھے تو اس کا کیا ثواب ہے، اس کا کیا اجر ہے، اس کے بارے میں آپ آگے سنیں گے۔ تو قیام اگر طاقت ہے تو فرضی نماز میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی قائما، کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اللہ بھی فرماتے ہیں وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے مطیع و فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ جو نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ اگر بندہ اسے چھوڑ دے یا اس سے رہ جائے تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ ہے، یہ بھی نماز کا رکن ہے، ہر نماز کا، ہر رکعت کا رکن ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ رکوع سے سر اٹھانا، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، آخری تشہد پڑھنا، اتحیات سے لے کے درود ابراہیمی تک، پھر اس کے بعد دعاؤں میں سے کوئی دعائیں اختیار کرنا، یہ ساری اسی کے اندر آتی۔ پھر اس کے بعد 2 سلام پھیرنا، دائیں اور بائیں تسلیمتان، پھر تمام افعال کو بالترتیب ادا کرنا۔ ٹھیک اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ترتیب کو الٹ پلٹ کر دیں، سجدہ پہلے کر لیں رکوع بعد میں کر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اسی ترتیب کا خیال کرنا، یہ بھی نماز کا رکن۔ اسی طرح نماز کے تمام افعال کو اطمینان سے ادا کرنا، یہ بھی نماز کا رکن۔ اس کی دلیل ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس آتا ہے، سلام کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آیا تھا، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس نے نماز پڑھی تھی۔ تو 3 مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ کے آتا ہے، آپ اسے یہی جواب دیتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے اسی طرح پڑھنے آتی ہے، آپ مجھے سکھائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے نماز سکھائی، آپ نے ہر رکن کے بارے میں فرمایا کہ اس کو آپ نے اطمینان سے ادا کرنا ہے۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع حتی تطمئن رافعا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، کہ رکوع کرو، اتنی دیر رکوع کرو کہ اطمینان حاصل ہو جائے، رکوع سے سر اٹھاؤ، اتنی دیر کھڑے رہو کہ اطمینان حاصل ہو جائے، سجدہ کرو تو اطمینان سے کرو، سجدے سے سر اٹھاؤ تو اطمینان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے رہو، پھر دوبارہ سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ کرو۔ تو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اطمینان بھی، نماز کے تمام افعال کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا بھی نماز کا رکن ہے۔ تو یہ سارے افعال جو ہیں نماز میں، ان پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے اہم ہے۔ اگر ان میں سے کسی کے اندر آپ کی کوئی کمی رہ گئی تو آپ کی نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، آپ کی نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ان افعال کی تلافی کی جو صورتیں تھیں، سجدہ سہو کی جو صورتیں تھیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد واجبات آتے ہیں، تکبیرات الانتقال، تکبیر تحریمہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہ رکن ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات ہیں وہ کیا ہیں؟ واجبات میں، وہ واجبات کے اندر شامل ہیں۔ اس طرح کے رکوع کے لیے جاتے وقت، سجدے کے لیے جاتے وقت، سجدے سر اٹھاتے وقت، دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت، تو یہ ساری جو تکبیرات ہیں، اللہ اکبر کہنا، یہ کیا ہے؟ نماز کے واجبات میں داخل۔ بھائی نے اس دن سوال کیا تھا کہ ایک آدمی امام کے پیچھے ہے اور اس کی کوئی تکبیر رہ جاتی ہے تو پھر اس کا کیا بنے گا؟
ٹھیک ہے، امام نے تو اللہ اکبر کہا، وہ پیچھے تھا اور اس کے ذہن سے محو ہو گیا، کوئی تکبیر اس کی رہ گئی اس کے علاوہ، تو اس بارے میں ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ میں نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں اور آپ کی کوئی تکبیر رہ جاتی ہے تو امام جو ہے، امام کی وجہ سے اور امام کے تابع ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور آپ کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر الگ پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، پھر رہ جاتی ہے تو پھر سجدہ سہو کے بغیر گزارا نہیں، پھر سجدہ سہو آپ کو کرنا ہوگا۔ اسی طرح سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا امام کو اور اکیلے آدمی کو، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ نہیں کہیں گے، آپ ربنا ولک الحمد کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر امام ہے تو اس کے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا ضروری ہے، یہ نماز کے واجبات میں سے۔ ربنا ولک الحمد کہنا ہر آدمی کہے گا، وہ امام ہو یا منفرد ہو، معموم ہو، سارے لوگ جو ہیں ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ پھر سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ رکوع کے اندر کہنا، سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ سجدے کے اندر کہنا، رب اغفر لی دو سجدوں کے درمیان کہنا، اور پہلا تشہد جو پڑھنا التحیات سے لے کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نماز کے واجبات میں سے۔ تو نماز کے واجبات اگر رہ جائیں، اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو نماز باطل ہے، ارکان اور واجبات جان بوجھ کے چھوڑے تو نماز باطل ہے۔ لیکن اگر بھول چوک کی وجہ سے رہ جائیں تو انہیں دوبارہ دہرانے کے لیے آپ کو واپس نہیں آنا، واجبات دوبارہ نہیں دہرانے، بلکہ آخر میں 2 سجدے کر دینے ہیں، بات ختم، آپ کے نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ اور ارکان اگر رہ جاتے ہیں بھول چوک کی وجہ سے تو آپ نے چارجنگ لے کر The Bluetooth device is ready to pair. اگر ارکان رہ جاتے ہیں بھول چوک کی وجہ سے تو پھر یہ ہے کہ آپ نے واپس آنا ہے اور رکن ادا کر کے پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ اس کو میں مزید وضاحت کرتا ہوں، جس طرح کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ آپ بھول گئے، ایک سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ آپ بھول گئے اور دوسری رکعت کے اندر چلے گئے، پھر آپ کے ذہن میں آیا کہ میرا دوسرا سجدہ رہ گیا تھا اور سجدہ جو ہے نماز کا رکن ہے، تو آپ فوراً واپس آئیں گے اور دوسرا سجدہ کریں گے اور وہاں سے پھر آگے نماز جاری کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ آپ کو کھڑے ہوتے وقت بھی یاد نہ رہا، بلکہ جب آپ اگلی رکعت میں اسی جگہ پہ پہنچے تو آپ کے ذہن میں آیا کہ میری پچھلی رکعت میں سجدہ رہ گیا تھا، تو آپ کی پوری رکعت جو ہے وہ کالعدم شمار ہوگی اور یہی والی پہلی رکعت ہوگی، یہی والی پہلی رکعت ہوگی اور آپ آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ وضاحت ہوگی؟ ہم پہلے یہ مسئلہ پچھلے درس میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، آپ کو مزید اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پھر جو ہے آپ ایسے کریں گے، اگر آپ بہت آگے چلے گئے تو آپ جو ہے سلام پھیریں گے جیسے نماز پڑھ رہے تھے اسی ترتیب سے، اور آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے اگر یاد آ جاتا ہے تو آپ آخر میں ایک پوری رکعت اضافہ کریں گے، پوری رکعت، ٹھیک ہے، پوری رکعت کا اضافہ کریں گے۔ اگر سلام کے بعد آتا ہے پھر بھی پوری رکعت کا اضافہ کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ آپ نے پوری رکعت جس طرح عام پڑھی جاتی ہے اسی کو پڑھنا ہے، پوری رکعت پڑھنا، مطلب جس رکعت کا کوئی رکن رہ جاتا ہے، جس رکعت کا کوئی رکن رہ جاتا ہے تو گویا کہ وہ کالعدم ہو جاتی ہے۔ اگر اگلی رکعت میں وہاں تک پہنچنے سے پہلے یاد نہیں آتا تو وہ کالعدم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے پہلے سجدہ بھولا تھا اور آپ کو قومے کی حالت میں سمیع اللہ جب آپ نے کہا تو آپ کو یاد آ گیا تو آپ فوراً وہاں سے واپس جا کے اس کو لے کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ پھر جس طرح نماز کو جاری رکھیں گے، لیکن آخر میں سجدہ سہو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بدلے میں آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، 2 سجدے سہو کر دینے ہیں، وہ بات ختم ہو جائے گی، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ ہاں جی، دونوں کے لیے سجدہ سہو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہے کہ واپس آ کے رکن کو ادا کرنا ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے آگے چلتے رہنا ہے
اور آخر میں تو سجدے کر لینا، ٹھیک ہے۔ باقی رہی سنتیں، ان ارکان اور واجبات کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں نماز کے، اقوال و افعال، وہ کیا ہیں؟ سنتیں ہیں، نماز کی سنتیں ہیں جن میں اضافی نمبر ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لازمی چیزیں ہیں اور ان پہ اضافی نمبر ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کی زینت ہیں، ان کو کرنے والا اللہ کے ہاں ثواب پاتا ہے۔ ہم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ یہ تقسیم اس لیے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ بھی میں نے ادا کر لینے، یہ بھی ادا کر لینے اور یہ چھوڑ دینے، اس لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ رہ جائیں تو سجدہ صاحب